اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے اطاعت الہی۔ دو پروگرامز آپ نے اسی موضوع پر دیکھے اور آج کا یہ پروگرام جو ہے تیسرا اور آخری پروگرام ہے اس موضوع کے حوالے سے، اور کنکلوژن بھی ہوگا آج۔ کل میں نے جاتے ہوئے ایک بات عرض کی تھی کہ اطاعت الہی کے تناظر میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ترک اطاعت یا انکار اطاعت میں آج فرق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہے ترک کیا جانا، ایک ہے اس کا انکار کیا جانا۔ پھر اطاعت کی جو مقصدیت ہے اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو اطاعت ہماری پرائرٹی پر کبھی بھی نہیں آ سکے گی۔ پھر اور آگے چل کر جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اطاعت محض یا یہ کہ صحیح معنوں میں جو اطاعت ہے اس کو کس طریقے سے اطاعت کاملہ جسے ہم کہیں دوسرے لفظ میں، تو ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم جو کام کر رہے ہیں اطاعت محض کے حوالے سے بس ٹھیک ہے اس طرح کا حکم کریں، لیکن وہ کامل درجے میں کب جائے گی، کس طور پر جائے گی، کس انداز میں جائے گی، وہ کون سی اطاعت ہے کہ جو اطاعت کاملہ کہلاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پھر عصری تناظر میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے مختلف جہتوں پر سوالات شامل کیے گئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ گزشتہ دو پروگرامز جو ہیں اس کا کنکلوژن آپ کو آج کے ہر سوال اور ہر جواب میں انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالے سے بہت ہی وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات جو سرنامہ کلام میں نے عرض کی وہ یہ کہ ترک اطاعت یا انکار اطاعت، یہ دو الگ الگ چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں لیکن اس میں فرق بہت بڑا نظر آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس فرق کو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں رئیس بھائی، ترک اطاعت اور انکار اطاعت میں بہت بڑا فرق ہے، بنیادی اور جوہری فرق ہے۔ ڈفریشیٹ ہم یوں کرتے ہیں کہ دیکھیں، ترک اطاعت کرنا گناہ ہے، وہ کوتاہی ہے، کمی ہے، لیکن وہ صرف گناہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ فرض ہونے کے باوجود نہیں رکھتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دیتا، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا، لیکن احساس ندامت ہے اس میں، غلط تو کر رہا ہے، لیکن یہ صرف ترک اطاعت ہے۔ وہ انکار نہیں کر رہا، وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے، غلطی ہے میری۔ تو اب یعنی وہ اسلام کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر ہے۔ جب اس دائرے کے اندر ہے تو اس کے لیے دروازہ معافی کا کھلا ہوا ہے۔ لیکن دوسرا جو اینگل ہے انکار اطاعت والا، اس کے اندر ایک آدمی اطاعت کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، وہ اس کی فرضیت کو ہی نہیں مان رہا۔ ایک آدمی نماز کو فرض ہی نہیں مان رہا، روزے کو فرض ہی نہیں مان رہا، تو یہ تو سیدھا کفر ہے۔ انکار اطاعت، ترک اطاعت وہ صرف گناہ ہے، جبکہ انکار اطاعت گمراہی تو ہے ہی ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے، کیونکہ جو چیز فرض ہے، فرض قطعی ہو، تو فرض قطعی کا انکار کرنا فقہا کے نزدیک کفر ہے، اور متکلمین یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ضروریات دین میں سے ہو تو پھر جو ہے وہ کفر ہے، یعنی وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ خود فی نفسہ ہی یہ چیز بھی کفر ہے اور بندہ بھی کافر ہے۔ فقہا تو صرف فرض قطعی کے انکار پر یا اس کو نہ ماننے پر ہی جو ہے وہ بندے کی تکفیر کر دیتے ہیں، لیکن متکلمین حضرات نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ ضروریات دین میں سے ہو، اس کا فرض ہونا، تو متکلمین بھی صورت میں اس کی تکفیر کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو بنیادی عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کا فرض ہونا تو ضروریات دین میں سے ہے، تو ان کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو ان کا انکار کرنا تو متکلمین اور فقہا دونوں کے اصول و ضوابط کے مطابق بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ترک اطاعت کر رہا ہے تو اسے اس ترک اطاعت کو ترک کر کے اطاعت کر لینی چاہیے۔ اچھی بات۔ لیکن
اگر وہ ترک اطاعت کر رہا ہے شامت اعمال کی وجہ سے، نفس و شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، تو کم از کم اپنی کوتاہی تسلیم کرے، ایکسیپٹ کرے، گلٹی فیل کرے، ندامت اسے ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ میری کوتاہی ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ اچھا، وہ چونکہ وہ غفور الرحیم ہے، اس سے اس بات کی بھی طلب رکھے کہ وہ معاف فرمائے گا، مجھے توفیق دے گا، وہ مجھے توفیق دے گا، اور کوشش بھی کرے جو ہے وہ توفیق اللہ سے شرمساری ضروری ہے، شرمساری لیکن ضروری ہے، ندامت ضروری ہے، ڈٹائی نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر دلیری اور جرات اور بے باکی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بے باکی کس کے حضور، یعنی خالق کے حضور، جس کے آپ بندے ہیں اس کے حضور بے باکی کس بات کی؟ بے باکی آپ کی ہوتی ہے وہاں پر کہ جہاں بے باکی کا آپ سے تقاضا کیا گیا، اور وہ ہے دشمنوں کے سامنے۔ خدا تو آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مالک ہے، اس کے ساتھ آپ کسی صورت میں دشمنی مول نہیں لے سکتے، اس کو تو آپ نے ماننا ہی ماننا ہے۔ جب اس کو ماننا ہے تو پھر اس کی بھی مانیں، جو اس نے فرمایا ہے، اس کے احکام ہیں، ان کو تسلیم کریں، ان کو ایکسیپٹ کریں۔ اور بعض لوگ اس میں یہ دیکھا گیا رئیس بھائی، وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک جو ہے وہ المیہ ہے، فرمائیے، اس کو بھی میں جو ہے وہ ضرور یہاں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جب مذاق کرتے ہیں تو اس مذاق کے اندر بالکل اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ میرے اس مذاق کا اثر میری آخرت پر کیا مرتب ہوگا، میرے دین پر کیا مرتب ہوگا۔ تو بعض کا صرف اور صرف اگلے کو ہنسانے کے لیے یا اپنی حظ نفس کے لیے جو ہے وہ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جو جملے سیدھا سیدھا انکار اطاعت والا مفہوم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے جو ہے کسی کو اگر چھٹی والے دن جو ہے وہ نماز کا کہہ دیا جائے، اور وہ اگر آگے سے مذاق میں یہ کہہ دے کہ بھئی آج تو چھٹی ہے، تو اب یہ جو آج تو چھٹی ہے مطلب وہ کیا جو ہے، اگر نماز کی طرف سے اس کا اگر وہ نماز کے حوالے سے کہہ رہا ہے یہ بات، یعنی نماز کی چھٹی ہے، تو نماز کی چھٹی تو نہیں، اس کا استہزاء، پھر اس کا استخفاف بھی، اور پھر اس کا انکار۔ جس چیز کی چھٹی رب نے نہیں رکھی آپ اس کی چھٹی نکال لیں، یہ تو سیدھا سیدھا انکار ہے نا۔ جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دے رکھا اور اللہ نے اس کی چھٹی نہیں رکھی، اس کی معافی نہیں رکھی، تو آپ جب اس کی چھٹی یا اس کی معافی کی بات اس موقع پر کریں گے تو یہ سیدھا سیدھا انکار ہے۔ تو لہذا یہ بندے کو دار اسلام سے اس طرح کے مذاق خارج کر دیتے ہیں، تو اس طرح کے مذاق بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مذاق، آپ دین کو مذاق میں لائیں نا، عبادات کو مذاق میں لائیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام، مقدسات، شاعر اسلام، ان چیزوں کو مذاق میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ مذاق اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ لائٹ مذاق، ہلکا پھلکا مزاح جو ہے وہ والا کریں کہ جس کا اثر آپ کے دین پہ نہ پڑے اور آپ کی شخصیت پہ بھی نہ پڑے۔ اور دوسرا یہ کہ مزاح ایسا ہو کہ جو اگلے کے بھی دل کو بھائے، اگلے کا بھی استہزاء نہ ہو۔ بعض اوقات ہم اگلے کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں اگلے سے، لیکن وہ انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مذاق نہیں رہتا، وہ تمسخر، استہزاء میں چلا جاتا ہے، تضحیک میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت مذاق کی اجازت تو دیتی ہے لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ مذاق کریں، مذاق اڑائیں، اگلے کا یہ انداز درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور دین کے حوالے سے تو بطور خاص اور بالخصوص عبادت اور اطاعت کے حوالے سے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے، خوش طبعی کے نام پر لوگوں کی نقلیں اتارنا، میمکری کرنا، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، کسی کو اس انداز میں ٹارگٹ کرنا، بات کر کے جملے کس کر کہ وہ شخص شرمندگی محسوس کرے اور احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار ہو جائے، یہ ہمارے ہاں خوش طبعی کہلاتی ہے۔ بڑی خوش طبعی بھائی جناب، اس نے تو آگے باغ و بہار کر دیا پوری محفل کو، جبکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ اچھا، ایک بات بنیادی طور پر جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ بہت اہم ہے کہ انکار اطاعت اور جو ہے ترک اطاعت کا جو بنیادی فرق ہے وہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا۔ ہمارے یہاں بہت سے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں جناب، کیوں، کیسے، کس لیے، اور کیوں ایسا کریں اور کس لیے ایسا کریں۔ پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اطاعت کس لیے اور حکمت اس کی جو ہے اور مقصدیت جو ہے اگر وہ سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی اور اس پر عمل کرنا بھی وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں رئیس بھائی، جو ہے وہ بندہ جو ہے، لفظ بندہ پہ غور کریں تو بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی۔ بندہ وہی ہے جو بندگی کرے، تو بندے کا کام ہی بندگی کرنا ہے۔ اور اگر عربی میں دیکھیں تو عبد ہے، تو عبد کا کام ہی عبادت ہے۔ عبد ہے ہی اسی لیے کہ معبود کی عبادت کرے۔ تو ہر شے جس مقصد کے لیے، جس پرپس کے لیے بنائی گئی ہے، اگر اسی مقصد میں استعمال ہوگی تو جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ حاصل ہونے ہیں، اور اگر جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہ ہو تو بگاڑ پیدا ہونا ہے۔ آپ دیکھیں اگر جو پنکھا ہے، پنکھے کا کام کیا ہے؟ ہوا دینا۔ اگر پنکھا جو ہے اس بات پہ اصرار کرے کہ نہیں جناب میں ہوا نہیں دوں گا، میں روشنی دینے کی کوشش کروں گا،
اور لائٹ کا کام ہے روشنی دینا، اور لائٹ اصرار کرے کہ نہیں میں نے روشنی نہیں دینی، میں نے جو ہے وہ ہوا دینی ہے، تو یہ توازن بگڑے گا نا. یہ ود و شیء فی غیر محلی ہے. تو جو جس مقصد کے لیے ہے اس کو اس مقام پہ رکھا جائے، جس کا کام اسی کو ساجھے. تو بندوں کی تخلیق، انسان کی تخلیق کس لیے ہوئی ہے؟ اطاعت کے لیے ہوئی ہے، عبادت کے لیے ہوئی ہے، بندگی کے لیے. بالکل بندگی کے لیے ہوئی ہے. تو بندہ جو ہے اپنی بندگی کو فراموش نہ کرے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ طور، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہ لیعبدون بھی بہت عام ہے. بعض مفسرین نے فرمایا لیعبدون ای لیعرفون، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. تو اب معرفت تو بہت عام ہے، اور جو عبادت ہے اس کا مقصد بھی معرفت خداوندی ہے. عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. عبادت علم کے ساتھ ہے نا، بغیر علم کے جو ہے وہ عبادت کامل نہیں. بالکل. اور جو علم کون سا علم؟ وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرائے. علم باللہ اصل ہے. اصل میں تو علم وہ ہے جو آپ کو خدا تک لے کے جائے، جو آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا کرے، جو آپ کے دل میں خدا کا خوف اور خشیت پیدا کرے، جو آپ کو خدا سے قریب کرے، جو آپ کا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط کر دے، وہ علم در حقیقت علم ہے. اور جو آپ کو خدا سے دور کر دے، جو آپ کے دل میں خدا کی محبت نہ جگائے، جو آپ کے دل میں خدا کا خوف اور خشیت پیدا نہ کرے، تو اسے آپ بھلے علم کہتے رہیں، وہ آپ کے زبانی الفاظ ہیں، وہ حقیقت میں علم نہیں ہے. کیونکہ علم تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. تو علم والوں کی نشانی ہے خدا کا خوف اور خشیت ملحوظ رکھنا. تو علم تو وہی ہے کہ جو خدا کا خوف پیدا کرے، خدا کی خشیت پیدا کرے، خدا کی محبت پیدا کرے، اور پھر خدا کی اطاعت پر ابھارے. کیا کہنے، کیا علم کے حصول کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل اور مقصود یہی ہے، جبکہ علم تو وہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس کے حصول کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہو. اصل علم وہی ہے. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر مقدم ہے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بڑی صراحت کے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمایا. ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ احمد سعید نورانی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا حضرت، چونکہ اطاعت الہی موضوع ہے گزشتہ 2 دنوں سے اور آج اس کا کنکلوژن ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اطاعت محض یا اطاعت کاملہ میں اگر یہ فرق واضح ہو جائے تو ہمیں اپنی زندگی پر روشنی ڈالنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو فالو کر رہے ہیں دین کو یا احکام دین کو، وہ اطاعت محض ہے یا اطاعت کاملہ کے زمرے میں آتا ہے. کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے اور سلسلہ چلتا رہا، اطاعت در حقیقت اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی امر کے کرنے یا کسی امر کی ممانعت پر مبنی ہوتا ہے. پھر اس کی علماء و مشائخ نے بہت ساری اقسام کی ہیں. اس میں اطاعت محض اور اطاعت لازم بھی ہے. اطاعت محض کو اطاعت متعدی کے لفظوں سے بھی پکارا جاتا ہے. اطاعت لازم جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء و مشائخ نے یہ ذکر کیا کہ ایسی اطاعت جس کی منفعت اس بندے کو یعنی کہ مطیع کو خود حاصل ہوتی ہو اور وہ اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے مبنی کی ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، یا دوسرے ایسے فرائض احکام جو اللہ کی طرف سے بندے کے لیے متعین کیے تھے. نماز ادا کریں گے، اللہ کی طرف سے فریضہ بھی ہے اور اس کی منفعت مجھے حاصل ہوگی. اور دوسرے نمبر پر اطاعت متعدی یا اطاعت محض جو ہے، یہ ایسی اطاعت ہے کہ جس کی منفعت آگے تقسیم کی جا سکتی ہے، منفعت آگے تقسیم ہوتی ہے. اس کا فائدہ مطیع کو بھی ہوتا ہے اور فائدہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے. جیسے 2 ناراض لوگوں میں آپس کی صلح کروا دینا، کہیں پر لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر دینا، فی سبیل اللہ، صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں، ایسے بہت سارے معاملات. جی ہاں، یہ سارے اس کے اندر اطاعت متعدی کے اندر یا اطاعت محض کے اندر داخل کیے جاتے ہیں. باقی وہ اطاعت لازم جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے بندے کی ذات کے اندر خلوص بھی ہونا چاہیے اور نیت بھی ہونی چاہیے. جیسے نیت اللہ رب العالمین کی طرف سے ویسا ہی اجر اس بندے کو عطا ہوگا.
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت کوئی شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بندہ عرض کرے گا کہ رب ذوالجلال میں نے نمازیں بھی ادا کی تھیں، روزے بھی رکھے تھے، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو نے نماز اس لیے ادا کی تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں۔ مقصد لوگوں نے کہہ دیا، دنیا میں مشہور ہو گیا تو نمازی ہے، اطاعت محض کے زمرے میں آئے گا، اطاعت لازم میں، اطاعت لازمی، لیکن اس میں چونکہ خلوص نہیں ہے نا، نیت نہیں ہے، نیت اس کی صرف یہ ہے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حج بیت اللہ کیا تھا جی ماشاءاللہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، اور زکوٰۃ ادا کی لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑا سخی ہے، نیت یہ تھی۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرنے کا مقصد خدا تک پہنچنا ہے، تو پھر پوری رات کے طویل ترین سجدوں کی بجائے اگر ایک لمحے کے لیے سجدے میں سر رکھا اور وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو بندہ فرش سے اٹھ کر عرش تک اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اور اسی طرح اطاعت محض جو ہے اس کے اندر بندہ بس جس ارادے سے کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں کبھی دکھاوا مقصود بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر اس کو چھپانا مستتر رکھنا بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن دونوں میں بندے کی نیت پر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے صدقہ و خیرات کیا اور اس ارادے سے کیا، لوگوں کو دکھا کر کیا، مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو لوگ بھی اس راستے پر چلیں گے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ اور اگر صدقہ کیا اور چھپا کر کیا تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہاں پر بندہ دوسروں کو منفعت دے سکتا ہے، پھر یہ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ میں نے اپنے فرض نماز ادا کی ہے تو وہ میری ذات کے لیے ہوگی، لیکن اگر میں نے صدقہ کیا تو اسے اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اعز و اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کہیں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے یہ سب سے کامل ترین درجہ ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ خرچ کریں اور مقصود یہ ہو کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو ہمارا ناقص صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل بارگاہ میں کمال عروج تک پہنچے گا۔ کیا کہنا، علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا اور جواب عنایت فرمایا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ اطاعت کے حوالے سے کیا عصری تقاضے اور مصلحتوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، چونکہ ظاہر ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جج کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اس حوالے سے فرمائیے گا کچھ، یہ بھی بڑی احتیاط ہے اس میں بھی، تو کیا اس میں مصلحت کو پیش نظر رکھنا ہے یا عصری تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے، کیا چیز؟ اس کے اندر بھی مختلف پہلو ہیں، مختلف اسپیکٹس ہیں، سب پہ تھوڑی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ ایک تو جو ہے وہ پیشکش جو ہے، جو ہماری پریزنٹیشن جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اگلا بدکے نہیں، آپ نے ایسا انداز اختیار کیا اطاعت کا کہ جس سے اگلا بدک رہا ہے، اگلے کو جو ہے وہ برا لگ رہا ہے وغیرہ، یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی وجہ سے دین سے متنفر ہو، آپ کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے متنفر ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، قابل اصلاح ہے، آپ کی پیشکش اچھی ہونی چاہیے۔ ایسے شائستہ اور شستہ انداز میں آپ پیش کریں کہ اگلے کا دل مائل ہو، اپیلنگ ہو، اگلے کا قلب اور ذہن دونوں آپ کی طرف مائل ہوں، اور وہ انکار چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے، جس کو کہتے ہیں نا بادر ناخواستہ آپ کی پیشکش اتنی اچھی، اور ہمارا واقعی جو عبادات کا نظم ہے اور جو اس کا پروٹوکول ہے اتنا بہترین ہے کہ اگر وہ صحیح انداز میں کیا جائے، جو طریقہ کار جو پروسیجر جو ہے وہ شریعت نے ہمیں دیا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ واقعی وہ اگلے کے قلب و ذہن دونوں پہ اثر کرتا ہے اور بہت عمدہ اثر کرتا ہے، وہ چارمنگ انداز ہے، تو آپ اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اعتقاد، فیتھ جو ہے آپ کا، بلیف جو ہے، دوسرا عمل، ایکشن، اور تیسرا جو ہے وہ اخلاقیات، ایتھکس، یہ تینوں چیزیں آپس میں لنک اپ ہیں، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ان کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلے گا۔ اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہے لیکن اس عقیدے کا اثر آپ کے عمل اور آپ کے اخلاق میں ظاہر نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، تو وہ عقیدہ آپ کا کامل نہیں۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ اخلاق تو ہے لیکن اس اخلاق کی بیک پہ
اس کے پیچھے اس کی بنیاد فیتھ پیچھے موجود نہیں ہے تو وہ اخلاق بھی آپ کے کسی کام کا نہیں، وہ آپ کو آخرت میں نفع نہیں دے گا۔ اس کے پیچھے اعتقاد ہونا چاہیے، اعتقاد کی مضبوط پشت موجود ہونی چاہیے، بلکہ بیک بون ہے اس کے لیے اعتقاد، عقیدہ جو ہے۔ تو عقیدہ، عمل اور اخلاق جو ہے، یہ تینوں چیزیں آپس میں لنک اپ ہیں، اور یہ تینوں چیزوں کا جو حسن ہے اس کو ملحوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اسلام اس کا مطالبہ بھی کرتا ہے، اور اس کی رعایت اسلام نے بھرپور انداز میں رکھی ہے۔ اور جو ہمارا دین اسلام ہے اس نے اپنے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہے، لچک رکھی ہے، بالکل واضح کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر بتا دیا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر کوئی لچک نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ شرک کی آپ کو بالکل اجازت نہیں، کفر کی آپ کو بالکل اجازت نہیں، وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر شریعت نے بنیاد رکھی ہے عرف پر، کسٹم پر، جن میں شریعت نے بنیاد رکھی ہے مصلحت پر، تو اگر وہ مصلحت تبدیل ہو جائے تو وہ حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ شریعت نے اجتہاد رکھا ہے، اصول اجتہاد کی روشنی میں آپ جو ہے وہ تبدیلی کر سکتے ہیں، یعنی یہ ریویلڈ نالج ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایڈوانس دین ہے، جتنا مرضی آپ ترقی کر جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب کی رہنمائی کے لیے موجود نظر آتا ہے، کہتے ہیں نا 1400 سال پہلے کا دین ہے تو اب تو 14 گزر گئے۔ بھائی اگلے 1400 سال بھی اگر آئے نا تو جہاں آپ پہنچیں گے اسلام میں اس کی رہنمائی اس وقت بھی پہلے سے ہی موجود ہوگی، آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ دین جو ہے کسی مخصوص زمانے کے ساتھ اور مخصوص خطے کے ساتھ مقید نہیں ہے، اتنا جامع، کمپریہنسو اور ایڈوانس دین ہے کہ اس کے اندر قیامت تک کے لیے ہر زمانے کے لیے رہنمائی موجود ہے، ہر خطے کے لیے، ہر مکان کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے، فلیکسیبلٹی بھی ہے۔ دلائل مقیدہ رکھے گئے، ایک مطلق دلائل ہیں کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس، دلائل مقیدہ بھی ہیں، عرف ہے، تعامل ہے، عموم بلوہ ہے، ضروری دینی مصلحت کی تحصیل ہے، اور جو دفع مفسدہ ہے، یہ دلائل مقیدہ ہیں۔ اب اگر ان کی میں تفصیل کرنے جاؤں تو اور بہت لمبے پورے وقت طلب بات ہے، پروگرام لمبا ہو جانا ہے، لیکن یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، یعنی جمود نہیں ہے ہمارے دین کے اندر۔ جو دین نے ہمیں جو اس کی وہ دی ہے، تو عصری تقاضے بھی ملحوظ رکھنا، پیش نظر رکھنا، مصلحت کو بھی پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن ایک ہے مصلحت کو حاصل کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جہاں اسلام آپ سے تقاضا کر رہا ہو جرت کا، جہاں اسلام آپ سے تقاضا کر رہا ہو دلیری کا، تو وہاں پر مصلحت کو نہیں ملحوظ رکھنا۔ وہاں پر میدان کربلا میں جو ہے وہ یہاں رخصت نہیں، عزیمت ہے۔ میدان کربلا میں اسلام تقاضا کر رہا تھا آپ سے دلیری کا، امام علی مقام سے دلیری کا، تو امام علی مقام نے قربانی دی۔ اسلام تقاضا کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو ہے وہ بادشاہ وقت کے خلاف جو ہے، جب بادشاہ وقت درباری بنانا چاہ رہا تھا تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سامنے کھڑے ہوئے، وہ وہاں مطالبہ اسلام کا یہ تھا۔ تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی ایسا مصلحت پسند بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دین کو بالکل فراموش کر دے، دین کو بالائے طاق کر دے، یعنی مقصد پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کمپرومائز مقصد کے لیے ہوتا ہے، مقصد پر نہیں ہوتا۔ تو کمپرومائز اگر کہیں ہونا ہے تو وہ دین کے لیے، عقیدے کے لیے ہونا ہے، عقیدے پر یا دین پر کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور اگلی بات اس کے اندر بڑی اہم جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ دیکھیں یہ بھی ملحوظ رکھیں کہ اسلام آپ سے کس وقت کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، یعنی جو ترجیحات کا تعین ہے آپ کا وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ ایک جگہ پہ پانی کی کمی ہے، وہاں پانی کی ضرورت ہے، لیکن آپ وہاں پہ پانی فراہم کرنے کی بجائے، وہاں پانی کی سبیل لگانے کی بجائے، یا ان کو کوئی فلٹر لگا دیں یا پانی کے ٹینکر دیں، یا پانی کے آپ وہاں ضرورت پانی کی ہے لیکن آپ پانی کا صدقہ وہاں پہ نہیں کر رہے، اس کی بجائے جو ہے آپ اگلوں کے بچوں کو ٹافیاں تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو ٹافیاں تقسیم کرنا یہ ٹھیک ہے، ثواب کا کام تو ہے، صدقہ تو یہ بھی ہے، لیکن اس وقت جو ہے اس جگہ کا مطالبہ، اس جگہ ضرورت کیا ہے، وہاں دین آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، وہاں ترجیحات کو آپ صحیح کریں، سیٹ کریں، تعین کریں۔ آپ وہاں پانی کی ضرورت ہے تو وہاں پر آپ پانی کا صدقہ کریں، تو جہاں پر جس شے کی ضرورت زیادہ ہے اس شے کو مقدم کریں، پہلے آپ اس کو کریں، پہلے اس اطاعت کو، پہلے اس عبادت کو اختیار کریں، اور بعد میں اس کو کہ جس کی حیثیت وہاں پر ثانوی ہے۔ تو ترجیحات کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے، ترجیحات کے تعین کو ڈس بیلنس نہیں کرنا چاہیے، ڈس بیلنس کرنے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو دین ہے پوری تکمیل کے ساتھ آیا ہے، کامل اور اکمل دین ہے، اس کی تمام تعلیمات، ایسا نہیں ہے کہ جزوی طور پر تعلیمات آ گئی ہیں یا عارضی طور پر تعلیمات، یہ تو کامل اور اکمل دین کی تعلیمات ہے، یہ تا صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے جامع دین ہے۔ تو اس حوالے سے، اور پھر بڑی اچھی بات آخر میں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی سردی بہت ہے تو اس کو
بلینکٹ دیا جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ مغربی ممالک میں تو لوگ مائنس میں بھی رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ان چیزوں کا تعین ہمیں خود کرنا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. بہت ہی اچھے انداز میں دونوں اسکالرز ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرما رہے ہیں، اور آخری سوال اس کے بعد انشاءاللہ پیغامات کی جانب بھی بڑھیں گے. ہم بزرگوں کا انداز اطاعت جاننے کی کوشش کریں گے. انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام، صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، اولیاء امت، یہ سارے بزرگوں کا انداز اطاعت وہ کیا تھا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، کچھ فرمائیے گا. اللہ رب العالمین جل جلالہ کے احکامات کی پیروی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے انبیاء کے احکامات کی یا ان کے اللہ تعالیٰ کے نبی کے عمل کی اطاعت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے تمام انبیاء کرام جو تھے ان کو مبعوث فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ تمام انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. ہر دور میں ہر نبی کے صحابہ کرام نے اپنے نبی کے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کیا، لیکن جو اپنے انبیاء کے بارگاہ میں اطاعت نہیں کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھی نازل کیا. انکار اطاعت پر ان پر عذاب نازل کر کے پھر در حقیقت قرآن مجید فرقان حمید میں ان گزشتہ امتوں کے واقعات کو ذکر کر کے در حقیقت ہمیں یہ میسج دیا گیا. اصل میں تصور اگر پیدا ہو جائے نا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھنے کا، قوم ہود، قوم نوح، قوم لوط، ان کے واقعات کے پڑھنے کا یا قرآن پاک میں ذکر کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں پر جو سلسلہ ہوا تھا وہ سارے کا سارا تمہارے پر ہوگا، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی وہاں پر داخل ہوگے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک بہت بڑی بات ذکر کی، فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں اگر کسی نے ماں سے زنا کیا تھا تو یہ برائی تمہارے اندر بھی پائی جائے گی. آقا علیہ السلام کی یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ در حقیقت اس چیز کو سمجھو کہ جیسے گزشتہ دور میں لوگوں نے نبی کی اطاعت نہیں کی، اگر تم نے اپنے نبی کی اطاعت نہ کی تو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی عذاب اور ہلاکتیں تم پر نازل فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بدرجہ اتم اطاعت کی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایک لمحے کے لیے، حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر خطاب فرما رہے تھے اور سرکار نے جو فرمایا کہ بیٹھ جائیے تو وہ صحابی جو بھی اپنے جوتے اتار رہے تھے وہیں پر بیٹھ گئے کہ کہیں آقا علیہ السلام نے مجھے ارشاد نہ فرمایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. اندازہ بھی ہے کہ نماز ہے، وقت بھی گزر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے حکم کی تعمیل میں ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں موجود رہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے فضل سے انہیں نوازا. اسی طرح آپ اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان چار شخصیات کا مجموعہ جو تھا یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کلی طور پر اطاعت کرتے. پھر ان کی اطاعت آگے صحابہ کرام میں تقسیم کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محبوب آپ کے رب ہونے کی قسم، اگر یہ لوگ اپنے ذاتی معاملات میں بھی آپ کو حاکم تسلیم کر لیں پھر یہ کامیاب ہوں گے. اور کامیابی صرف یہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لی، دل میں اگرچہ نقص تھا، دل میں فرمایا نہیں حرج مما قضیت، ان کے دلوں میں آپ کے فیصلے پر کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر ایک نقص بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے پشیمانی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنی پاکیزہ تصور اس شریعت نے ہمیں اطاعت کا عطا کیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد جو صحابہ کرام کا تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا اس میں آپ اطاعت کا انداز دیکھیے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور قافلے کے لوگوں نے جب کہا نا لبیک تو آپ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا اور لوگوں نے آپ سے استفسار کیا، پوچھا کہ حضرت خیریت تو تھی،
آپ ایک دفعہ لبیک آپ نے کہی اور آپ بے ہوش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں فوراً یہ تصور پیدا ہوا کہ اے خالق کائنات میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ تصور پیدا ہوا کہ زین العابدین جیسا گناہگار بندہ کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. میں نے کیا تیری اطاعت کی ہے، میں نے کیا تیری فرما برداری اختیار کی ہے. تو یہ انداز اطاعت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کرام کا اور پھر تابعین و تبع تابعین اور دوسرے بزرگوں کا، کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے حکم میں سے ایک بال کے برابر بھی انحراف نہیں کرتے تھے. یہ انداز اطاعت صحابہ کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر ہوا، اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امام زین العابدین جنہیں کہا جاتا ہے عبادت گزاروں کی زینت، یعنی کہ ایسے عبادت گزار کہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے، ان کا یہ حال ہے اطاعت کے حوالے سے. اور اطاعت ایسی کہ ہمہ وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ رہنا. سیدنا صدیق اکبر جو امام عاشقہ ہیں اور امام صحابہ ہیں اور پوری امت کے بھی اس حوالے سے امام ہے کہ اطاعت اگر دیکھنی ہے، عشق دیکھنا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، ہمہ وقت ہر چیز جان مال قربان کرنے کا معاملہ ہو، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو سب سے زیادہ مرغوب چیز ہے، پسندیدہ عمل ہے، وہ یہ کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھتا رہوں اور حضور کے حکم پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. یہ اطاعت، کامل اطاعت جس کا ہم نے ذکر کیا، وہ یہاں نظر آتی ہے. پیغام لینا چاہوں گا آپ سے کہ اطاعت کے حوالے سے، اطاعت الہی کے حوالے سے یہ جو 3 پروگرام، یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ تینوں پروگرامز میں مفتی صاحب ہمارے ساتھ رہے. ان تینوں پروگرامز میں کیا پیغام دیجیے گا؟ پہلی بات تو حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، تو ان کی ایک بات یہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا دونوں چیزیں دیکھیں، ان کی اطاعت جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ تعلق والی بھی اور خالق کے ساتھ تعلق. تو خالق کے ساتھ تعلق والی اطاعت اگر دیکھیں تو نوافل ایک دن اور ایک رات میں ملا کر 1000 نوافل پڑھتے. ایک دن ایک رات میں، یہ خالق کے ساتھ ان کا تعلق، یہ اطاعت الہی کا یہ انداز ہے. اور دوسرا اطاعت الہی کا انداز مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق جو ہے، سخاوت. آپ جو ہے لوگوں کو چھپ چھپ کے ان کو جو ہے مدد کیا کرتے تھے، جس کو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کہہ لیں راشن فراہم کرنا. جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد پتہ چلا کہ جناب 100 کے قریب ایسے گھرانے تھے کہ جن کی آپ جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے. اس طرح کفالت آپ جو ہے جن کی فرماتے تھے. تو یہ اطاعت الہی جو ہے مخلوق کے ساتھ بھی جو ہے وہ حسن سلوک اور خالق کے ساتھ تعلق، دونوں تعلق بیلنس انداز میں، امام زین العابدین بزرگوں کا انداز. اور جو کامل اطاعت کی آپ نے بات کی، کامل اطاعت وہ ہے جس کے اندر اطاعت کی روح موجود ہو. جب اطاعت کی روح موجود ہوگی تو پھر اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا. پھر جیسے قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے. تو وہ کون سی نماز روکتی ہے؟ جس نماز کے اندر نماز کی روح موجود ہوگی، وہ اسپرٹ موجود ہوگی، تو وہ نماز آپ کو برائی اور بے حیائی کی باتوں سے روکے گی. وہ آپ کو سود سے روکے گی، وہ آپ کو جھوٹ سے روکے گی، وہ آپ کو دھوکے سے روکے گی، وہ آپ کو غلط کام سے روکے گی، بے حیائی سے روکے گی. یہ وہ نماز کے اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی ایجاب، میرا سجود بھی ایجاب. بے روح نماز ہوگی تو پھر وہ اس کے لیے بھی اقبال نے کہا کہ جو ہے وہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو جو اطاعت ہے اس کی اسپرٹ کو ملحوظ رکھیں. کامل اطاعت وہی ہے کہ جس کے اندر اس کی اسپرٹ، اس کی روح ملحوظ ہو، اور جب اس کی روح ملحوظ ہوگی تو اس کا جو ثمرہ ہے وہ یقیناً ظاہر ہوگا. تو جب اطاعت کے نتیجے میں اس کا ثمرہ ظاہر نہ ہو رہا ہو تو آدمی جانچ لے کہ میری اطاعت میں کمی ہے، کوتاہی ہے، یہ بے روح اطاعت ہے. میں اس کی روح حاصل کرنے کی کوشش کروں. میرا ایکسیس وہاں تک ہونا چاہیے، چھوڑنا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر جو ہے وہ ثمرہ حاصل نہیں ہو رہا، بولے یار ثمرہ تو حاصل نہیں ہو رہا، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، برائی سے نہیں بچ رہا تو نماز ہی چھوڑ دو. نہیں، اطاعت آپ نے کرنی ہے، اطاعت نہیں چھوڑنی، لیکن جو اس کی روح ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی آپ اس کے مغز کے تک پہنچیں، چھلکے سے مغز تک جائیں، جسد سے روح تک جائیں. ہم یہ بات جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں، جو ہے وہ درخت کے پاس جا رہے ہیں تو پھل تک بھی جائیں. تو لہذا آپ جو ہے وہ اطاعت، کامل اطاعت کرنے کی کوشش کریں. آپ کی اطاعت وہ اطاعت محضہ نہ ہو کہ جو بے روح اطاعت ہو. کامل اطاعت ہو جس کے اندر اس کی روح ملحوظ ہو اور جس کا ثمرہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہو. آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ واقعی اطاعت ہو رہی ہے، اور دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے، جو آپ کے تعلق دار ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی یہ اطاعت گزار ہے اور اس کی اطاعت کا ثمرہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی اطاعت گزار
بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی اطاعت سے بدکنا شروع کر دیں اور جو ہے وہ بے اطاعت پہلے تھے ان کے اندر اضافہ ہو جائے. ایسا نہ ہو. تو اپنے اس انداز کی رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ تشریف لائے, بہت قیمتی کلمات آپ نے ارشاد فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ تینوں پروگرامز میں بہت ہی اچھے انداز میں اطاعت الہی پر اور اس کی حقیقت پر, اس کے مفاہیم پر اور اس کے دیگر ثمرات پر, اس کے حوالے سے دیگر جتنے بھی ہم نے جہتیں قائم کی سوالات کی, بہت عمدہ آپ نے ارشاد فرمایا. ناظرین محترم, ہر موضوع کے انتخاب کا اور پیش کیے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, غرض و غایت ہوتی ہے, اور اس موضوع یا دیگر موضوعات جو ہم سامنے رکھتے ہیں مقصد یہی ہے کہ خالص اطاعت ہم میں پیدا ہو جائے. جتنی ہم کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یا اپنی کوشش سے بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی جانچ پڑتال بھی. جب ہر چیز میں ہم کوالٹی کو بہت پیش نظر رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اطاعت الہی میں کوالٹی کو سامنے نہیں رکھتے. کوالٹی کو اگر مینٹین کرنا چاہیں تو اپنے اعمال اور افعال کو, عبادات کو, معمولات کو دیکھیں کہ اطاعت الہی میں ہم سے کہاں خامی یا کہاں کوتاہی ہو رہی ہے, کہاں ہم جو ہے تساہل کا شکار ہے, کہاں ہم بہت اسلام کے احکامات کو ایزی لے رہے ہیں اور کہاں ہمیں بہت زیادہ الرٹ ہو جانا چاہیے, بہت زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کاملہ کی توفیق عطا فرمائے اور اطاعت محض جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ اطاعت کاملہ کی طرف جا سکتا ہے اور اس میں کتنی ہماری کوشش شامل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ آپ نے سنا یقیناً بہت اہم ہے. یہ آپ کو ARYQ TV کے پیج پر بھی پروگرامز مل جاتے ہیں, آپ اس کو ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے اصلاح احوال کے حوالے سے بھی یہ بہت آپ کے لیے اہم پروگرام ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.